بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج مجھے سورہ القمر کی سمری بیان کرنی ہے۔ سورہ القمر قرآن حکیم کی 54 نمبر سورہ ہے۔ اس کی 3 رکوع ہیں، اس کی 55 آیات ہیں اور 8 پیراگراف ہیں۔ سورہ القمر کے کل الفاظ کی تعداد 382 ہے۔ سورہ قمر کا نام اس کی پہلی ہی آیت اقتربت الساعۃ وانشق القمر سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے کہ قریب آ گئی ہے وہ دشوار ترین گھڑی اور آسمان پھٹ گیا، یعنی اس میں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے اور ساعتوں سے مراد ہے مشکل ترین گھڑی، یعنی قرآن حکیم میں اس سے مراد قیامت عام طور پہ لیا جاتا ہے، لیکن یہاں اس سے مراد وہ عذاب ہے جو کہ دنیاوی عذاب ہے۔ یعنی پریڈکشن پائی جاتی ہے جنگ بدر کی، مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی اور جو کفار ہیں ان کے لیے بہت بڑی سزا ہو گئی ہے۔ اور اس کا نزول جو ہے وہ 7 نبوی میں ہجرت مدینہ سے 5 سال پہلے کا ہے اور مقام منا پہ اس کا نزول ہوا تھا، اور قیام مکہ کا جو تیسرا دور تھا جو کہ 6 نبوی سے 10 نبوی کے درمیان ہے، اور اس کو عام طور پہ دور تکذیب کہا جاتا ہے۔ اور اس کا جو تسلسل اور سیاق و سباق ہے وہ سورہ نجم کے ساتھ ہے، چونکہ سورہ نجم کی جو آیت ہے نا، آزفات العازفہ، یعنی وہ آ کر رہے گی، وہ آنے والی ہے بہت جلد وہ گھڑی قیامت کی، یعنی کہ یا مشکلات کی۔ اور اس سورہ کا آغاز بھی اسی طرح کے معنی سے ہوتا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ یقیناً وہ سخت گھڑی نزدیک آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے۔ ان دونوں میں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور جب ماضی کا صیغہ استعمال ہو تو اس سے مراد ایک حقانیت کو واضح کرنا بھی ہوتا ہے۔ اور اس سورہ کا مرکزی خیال یہ ہے کہ جو قیامت ہے وہ اٹل ہے، عالم جو ہے، جو کائنات ہے وہ ازلی نہیں ہے، ابدی نہیں ہے، اور قیامت یقیناً قرار واقعی ہے۔ لیکن اس میں جو اہم نقطہ سمجھنے والا ہے، یعنی جنگ بدر میں جو جنگ ہونے والی تھی اس میں کفار کی سخت ناکامی اور شکست کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو عرب کے بدو اور جو قریش تھے وہ چاند کو اپنی کامیابی کا ایک نشان سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہماری طاقت جو ہے وہ اس کا یہ سمبل ہے، جس طرح کہ ایرانی جو ہیں وہ سورج کو اپنا بہت بڑا طاقت کا منبع سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا اس سورہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ چاند پھٹ جائے گا، یعنی جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو شکست فاش ہوگی۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں پرانی قوموں کا انجام کا ذکر ہے اور قانون عالم کا ذکر پایا جاتا ہے، ستاروں کا درم برم ہونے کا واضح طور پہ ذکر پایا جاتا ہے، اور پھر کفار اور مشرکین کیوں کر اور کیسے تباہ ہوں گے وہ اس کو واضح کیا جاتا ہے بڑے دلائل کے ساتھ۔ اور کفار کا خاتمہ یقیناً بذریعہ جنگ ہوگا اور مسلمان ان پہ حاوی آئیں گے۔ قرآن حکیم میں سورہ میں کہتا ہے کہ بل الساعۃ موعدہم، دیکھیں وہی ساعتوں کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ پھر نہیں، یقیناً یہ گھڑی وہ آئے گی جس کا آپ سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور والساعۃ ادہیٰ وامر، اور یہ گھڑی جو ہے یہ بڑی ہی کٹھن ہوگی اور یہ بہت ہی کڑوی ہوگی۔ تو گویا اس آیت سے بھی اس بات کی دلیل پائی جاتی ہے کہ یہ اس واقعہ کی طرف، اس جنگ کی طرف اشارہ ہے جو بعد میں جنگ بدر کی صورت میں نمودار ہوئی اور کافرین اور مومنین کو شکست فاش ہوئی۔ تو ناظرین، اس کے جو 8 پیراگراف ہیں اس میں جو پہلا پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 1 سے 8 کے درمیان ہے، اور اس میں بیسیکلی جو انشقاق القمر پایا جاتا ہے اور قیامت صغریٰ اور کبریٰ کا اندیہ دیا جاتا ہے۔ قیامت صغریٰ سے مراد جنگ بدر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور قیامت کبریٰ میں قیامت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اور قرآن حکیم کی پہلی آیت اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یعنی عذاب اور فیصلے کی گھڑی، جس میں عذاب دنیا اور عذاب آخرت کی طرف دلیل پائی جاتی ہے، اور عذاب پر بیسیکلی یہ آیت جو ہے نا دلیل ہے، لیکن اس میں عذاب جو جنگ بدر کا ہے یعنی فوری عذاب جو ہے اس کی شہادت پائی جاتی ہے۔ تو یقیناً یہ بھی ایک ایسا سائن تھا جو کہ قرآن حکیم نے جس کی پیشین گوئی کی تھی، یعنی ہجرت کے جنگ بدر سے 5 سال پہلے، 5-6 سال پہلے یہ پریڈکشن کی تھی کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی اور کفار کو شکست فاش ہوگی اور حق غالب آئے گا۔ اور پھر دوسری آیت میں قرآن حکیم کہتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں، پھر یہ ہمارے سائنس بھی دیکھتے ہیں، ہمارے پروفس بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اعراض کرتے ہیں، وہاں سے پلٹتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سحر مستمر ہے، اور یہ بیسیکلی مکذبین کی جو ملامت کی گئی ہے اس آیت میں۔ اور پھر کہا جاتا ہے وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، پھر انہوں نے حق کی نفی کی، حق کی تکذیب کی، اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی۔ اور اس میں دیکھیں کذبوا کے بعد واتبعوا اہواء، یعنی خواہشات کی پیروی، یعنی ایک پہلا جو تکذیب ہے، تکذیب کے اوپر ایک انہوں نے دوسرا گناہ کیا جو کہ بہت سخت ہو جاتا ہے،
اور پھر ایک افاقی پرنسپل ہے وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، اور یقیناً جو امر ہونا ہوتا ہے، جو فیصلہ ہونا ہوتا ہے اعمال کے نتیجے میں، اس نے ہونا ہے، اور یقیناً ان کی جب تک ان کی ہلاکت نہیں ہو جاتی یا کوئی ایسا عذاب، یعنی اس سے عذاب کا ٹھہرنا مراد ہے، استقرار سے مراد ہے کسی چیز کا ٹھہر جانا۔ اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ دیکھیں ہم نے ان کے پاس ایسی خبر بھی آئی جس میں کہ ان کا سامان عبرت پایا جاتا ہے، ما فیہ مزدجر، مزدجر کا مطلب ہے کہ اس میں ان کو بہت زیادہ سرزنش پائی جاتی تھی، ان کو لیے عبرت پائی جاتی تھی اور ڈانٹ ڈپٹ پائی جاتی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور پھر ان کے پاس حکمت امیز قسم کے احکامات بھی ان کے پاس آئے، نشانیاں آئیں، لیکن یہ ان سے بالکل نہیں ڈرے، حالانکہ وہ ان ساری کی ساری ان کی تنبیہات تھیں، یعنی ان کو منع کرنے کے لیے تھا، ان کو خبرداری کے لیے تھا۔ جو نذر ہے یہ اسم ہے، بالکل اس طرح جیسے نذیر ہوتا ہے۔ تو پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ رسالت آپ کو کہتا ہے کہ پھر فتح واللہ عنہم، تو ان سے منہ پھیر لیں، یقیناً وہ دن آئے گا جس دن کے پکارنے والا ان کو پکارے گا الی شیء نکر، نکر کہتے ہیں ایک ایسی چیز جو نہایت ہولناک ہوتی ہے، تو بلانے والا ان کو ہولناک قسم کی چیزوں کی طرف پکارے گا، اور اس منظر یہ ہوگا کہ یہ اپنی نگاہیں چھپا رہے ہوں گے، وَيَخْرَجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ، اور اپنی قبروں سے اس طرح خارج ہو رہے ہوں گے کأنہم، گویا کہ وہ جراد منتشر، بکھرے ہوئے پتنگے ہوں، اور پھر یہ دوڑ رہے ہوں گے اپنے دائی کی طرف جو ان کو پکار رہا ہوگا، یعنی اس کا اشارہ اس آواز کی طرف ہے یا فرشتوں کی آواز کی طرف ہے جو ان کو پکار رہے ہوں گے، اور کفار کہیں گے ھذا یوم عسر، کہ یہ تو بہت ہی سخت دن ہے۔ عسر جو ہے وہ عسیر کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے کہ بہت سخت والا، مشکلات والا۔ تو ناظرین جو پیراگراف نمبر 2 ہے وہ آیت نمبر 9 سے 17 کے درمیان ہے، اس میں قوم نوح کا احوال بتایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو ڈراتے تھے، دمکاتے تھے، مجنوں کہتے تھے اور ان کی ڈانٹ ٹپٹ کرتے تھے۔ تو لہٰذا حضرت نوح نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا اللہ میرے اوپر ان کی بہت زیادہ انتقامی کارروائی پائی جا رہی ہے، میں ان سے مغلوب ہوتا جا رہا ہوں۔ تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آسمان کے دروازے کھول دیے، اور ایک ایسا پانی جو انتہائی کثرت میں تھا اس نے ان کو گھیر لیا، اور وہ پانی جو تھا آسمانوں سے اور زمین کا پانی آپس میں مل گیا، جو کہ بڑی میجرڈ اماؤنٹ میں تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت نوح کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے ایک ایسی کشتی کا اہتمام کیا، وَذَاتِ الْوَاحٍ وَدُسَر، الواح کہتے ہیں تختے کو، دسر کہتے ہیں دسار کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مینکھیں یا ایسی چیزیں جس سے کسی چیز کو باندھ دیا جائے، جیسے رسیاں ہوتی ہیں۔ تو یہاں مینکھیں مراد ہے یا کیل مراد ہے۔ تو پھر یہ کشتی جو تھی ان کفار کی آنکھوں کے سامنے تیرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہیں کہ دیکھیں ہم نے کیسی نشانیاں ان کے لیے چھوڑی ہیں، کیسے اسباق چھوڑے ہیں جن سے یہ سب حاصل کر سکتے ہیں۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ نُذُرٍ، تو پھر کیسا ہوا میرا عذاب، نذر، نذر بھی نذیر یعنی ڈرانا، خبردار کرنا۔ اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو سیکھنا سمجھنا ہم نے کتنا آسان کر دیا ہے، تو پھر ہے ایسا کوئی بندہ جو اس کی تذکیر میں آئے۔ ناظرین جو تیسرا پیراگراف ہے وہ قوم عاد کے بارے میں ہے، آیت نمبر 18 سے 22 کے درمیان ہے، اور یہ شروع ہی ہوتا ہے کذبت عاد، کہ عاد نے بھی جو تکذیب کی۔ تو پھر دیکھیں ہمارا کیسا ان کو ڈرانا ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ ہم نے اوپر ان کے ایک ایسی تند و تیز ہوا بھیجی جو کہ انتہائی سرد تھی، تند تھی، اور وہ 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہیں، اور اس میں وہ بالکل تباہ ہو گئے۔ اس میں پھر مستمر کا لفظ کیا ہے، یعنی جب تک رزلٹ نہیں نکلا، جب تک وہ ہلاک نہیں ہو گئے، وہ آندھی یا طوفان چلتا رہا، جو تند و تیز ہوا تھی وہ چلتی رہی۔ ان کا حال یہ ہو گیا کہ جیسے کھجور کے درختوں کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اس میں نخل منقعر، اجاز نخل منقعر، جس کی جمع اجاز ہے، اور منقعر کہتے ہیں جو جڑ سے نکل جائے، ڈیپ ہو لیکن جڑ سے باہر پھینک دیا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہیں کہ دیکھیں پھر کیسے ہمارا عذاب ہوا ان پہ، اور دیکھیں ہم نے تو قرآن حکیم کو بہت آسان کر دیا ہے، لیکن ہے کوئی ایسا جو تذکیر میں آئے، اس کے ذکر کو اس کا اپنے دل و دماغ میں اسے بار بار لے کے آئے۔ تو ناظرین جو 4 نمبر پیراگراف ہے وہ قوم ثمود کے حوالے سے ہے، یہ آیت نمبر 23 سے 32 کے درمیان ہے۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ جو قوم ثمود تھی انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کی اور آیات کی تکذیب کی، ہم نے اس کو بڑی سختی سے پکڑا۔ اور وہ کیا کرتے تھے، وہ پرافٹس کو کہتے تھے کہ کیا آپ ہی اکیلے ایسے بندے ہیں جن پہ وحی آئی ہے، کہ بل ہوا کذاب عاشر، کہ آپ تو یعنی تکذیب کرنے والے ہیں اور انتہائی استکبار میں ہیں، یعنی آپ
شیخی مارنے والے ہیں، عشر کہتے ہیں جو شیخی مارنے والا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اپنی ایک اونٹنی ان کے لیے بھیجی اور کہا کہ یہ آپ کے لیے آزمائش ہوگی، اب آپ صبر کریں۔ پانی کی کمی کی بدولت یہ کر دیا گیا ہے کہ جس دن اونٹنی پانی پیے گی اس دن اور کوئی پانی نہیں پیے گا۔ تو فتح نادو، پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو آواز دی، فاتعاتا فعقر، انہوں نے ان کی کھونچیں کاٹ ڈالیں۔ یعنی تو آتا کہتے ہیں پنجوں پہ کھڑے ہونا، فعقر ہوتا ہے کسی چیز کو کاٹ دینا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہیں کہ دیکھ لیں ہمارا عذاب ان پہ بھی کیسا آیا، اور ایک زمانہ یہ آیا کہ وہ بالکل ایسے ہو گئے جیسے کہ باڑ کی لکڑیاں ہوتی ہیں، کہشیم المحتضر، یعنی ایسی لکڑیاں جو کہ باڑ کی ہوتی ہیں، یعنی گھاس پھوس ہو گئے۔ اور دیکھیں تو پھر ولاقد کہ ہم نے تو قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں بہت آسان کر دیا ہے، تو پھر ہے کوئی ایسا جو کہ تذکیر میں آئے؟ تو اسی طرح ناظرین جو پیراگراف نمبر 5 ہے وہ آیت نمبر 33 سے 40 کے درمیان ہے، اس میں قوم لوط کا ذکر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ قوم لوط جو تھی وہ اپنی بہت ساری برائیوں کے ساتھ پائی جاتی تھی، ہم نے پتھروں کی بارش ان پہ کی، نجیناہم بسحر، اور یہ صبح کے وقت ان کے اوپر پتھروں کی بارش آئی، لیکن جو لوگ نیک تھے ان کے لیے باقاعدہ شکر تھا، یعنی ان کو فیور کی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہیں کہ ہم نے ان کو پھر پکڑا بڑے زوردار طریقے سے، اور ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، اور پھر ہم نے کہا کہ پھر چکھو ہمارے عذاب کو اور ہماری خبرداری کو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ ہم نے ان پہ ایک ایسا عذاب بھیجا صبح کے وقت جو کہ اپنا نتیجہ آنے تک برقرار رہنے والا تھا، اور دیکھیں پھر ہمارا عذاب ان پہ کیسا ہوا۔ تو پھر آیا ایسا کوئی ہے جو قرآن حکیم کو سمجھے؟ ہم نے قرآن حکیم کو بہت آسان کر دیا ہوا ہے۔ جو چھٹا پیراگراف ہے ناظرین وہ آیت نمبر 41 سے 42 تک ہے، اس میں آل فرعون کا ذکر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسی طرح فرعون کی قوم جو تھی ان کو ڈرایا گیا، لیکن انہوں نے بھی تکذیب کی ہماری آیات کی، اور پھر ہم نے ان کو پکڑا۔ کس طرح پکڑا؟ جس طرح عزیز مقتدر، جیسے ایک مقتدر بادشاہ یا حکمران بڑی سختی اور گرفت سے پکڑتا ہے۔ ناظرین جو پیراگراف نمبر 7 ہے 43 سے لے کے 48 تک اس میں آیات ہیں، اس میں کفار اور مشرکین مکہ کا انجام پایا جاتا ہے۔ اب ساری مثالیں دینے کے بعد قرآن حکیم اب ایڈریس کرتا ہے جو بدو تھے، جو کفار اور مشرکین اور منافقین تھے، اور رسالت مآب کو کہا جاتا ہے آ کفارکم خیرن من اولئکم، کیا یہ جو کفار ہیں یہ ان کفار سے جو پہلے ہوئے ہیں کیا ان سے بہتر ہیں؟ ام لکم براتم فی الزبر، آیا ان کے پاس کوئی ایسی گارنٹی موجود ہے جو کہ پہلی کتابوں میں پائی جائے؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ سا یہزم الجمع و یولون الدبر، یعنی یقیناً ان کی جو جمعیت ہوگی ان کو شکست ہوگی، اور یہ اپنی پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے۔ دوبر کہتے ہیں اپنی پیٹھ کو یا اس کے آخر تک کوئی انجام دیکھ لینا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ بل الساعۃ، اور یقیناً وہ گھڑی آئے گی، موعدہم، جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ کون سی گھڑی؟ والساعۃ، وہ گھڑی، ادھا و امر، یعنی جو کہ انتہائی سخت اور کٹھن ہوگی اور بہت بڑی کڑوی ہوگی۔ اور پھر ناظرین کہا جاتا ہے کہ ان المجرمین، کہ جو مجرمین ہیں وہ دلال میں ہوں گے اور سور میں ہوں گے۔ دلال کہتے ہیں ڈیویٹ ہو جانا اپنے صحیح رستے سے، اور سور جو ہے سعیر کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے کہ انتہائی سخت، یعنی ایک ایسی سزا اور عذاب میں ہونا، یعنی جو کہ آگ کا عذاب پایا جاتا ہے۔ تو پھر یقیناً جو ایسے لوگ ہیں ان کے چہروں کو آگ میں دھونسا جائے گا قیامت کے دن، اور ان سے کہا جائے گا کہ مسا سکر، کہ آپ اب جہنم کا مزہ چکھو۔ ناظرین جو 8واں پیراگراف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ مدلل ہے اور مقام متقین کے بارے میں بتاتا ہے۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، کہ یقیناً ہم نے ہر چیز کو ایک مقدار کے ساتھ، ایک پرپورشن کے ساتھ اور ایک قدر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، کہ ہمارا حکم تو ہم آنکھ جھپکنے میں ہی ہو جاتا ہے، یعنی وکن فیکون، کہ یعنی حکم جو ہے وہ فوراً اشارہ ہوتا ہے اور چیزیں طے ہو جاتی ہیں۔ اور پھر کہا جاتا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَهُمْ، تو پھر ہم نے تمہارے جیسے بہت سارے لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا۔ تو آیا کوئی ہے جو کہ اپنے دل و دماغ میں قرآن حکیم کی آیات کو اور پیغامات کو لے کے جائے؟ کلو شین فعلوا، ہر اس سے پہلے جتنے بھی اعمال تھے یا جو بھی ابھی تک جو اعمال ہو چکے ہیں یا لوگوں نے جو کام کیے ہیں ان کے اعمال ابھی پہلی کتابوں میں درج ہیں، اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز جو ہے وہ مستطر اس میں درج ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، اور متقین کا مقام ہے کہ ایسے باغ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں
کہ قرآن حکیم کہتا ہے ایسے باغات ہوں گے جنت میں جہاں پہ نہریں بہتی ہوں گی، گویا کہ جنات اور نہر جو ہے وہ جنت فردوس کا ایک لازم و ملزوم عنصر ہے اور اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر آخر میں ہے کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور وہ مقعد کہتے ہیں سیٹ کو، کسی جگہ بیٹھ جانا، اور صدق کہتے ہیں سچ کو، اندہ کہتے ہیں نیر بائی، یہ اس وسینٹی میں، ملیک کہتے ہیں مالک کو، ملک سے ہیں، اور اندہ اس کے نزدیک ہوا، اور مقتدر اقتدار والا، یعنی ان کی جو جگہ ہوگی، یعنی جو متقی ہوں گے وہ باغوں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، اور ان کی جو سیٹس ہوں گی، ان کے جو تخت ہوں گے جہاں وہ بیٹھے ہوں گے، وہ انتہائی حق برحق والی کیفیت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ قدرت والا بادشاہ ہے اس کی وسینٹی میں پائے جائیں گے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جو جیسے نظریہ وحدت الوجود میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور انسان ایک ہی ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ نظریہ وحدت الشہود جو ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ خالق خالق ہے اور جو مخلوق ہے وہ مخلوق ہے، عابد عابد ہے، معبود معبود ہے۔ تو لہٰذا اس آیت سے یہ دلیل لی جا سکتی ہے کہ جو انسان ہیں وہ مخلوق ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو ملیکن مقتدر ہے اس کی وسینٹی میں، اس کے قریب پائے جائیں گے۔ تو ناظرین، سورہ قمر جو ہے وہ بیسیکلی ایک بہت بڑی اس میں پریڈکشن پائی جاتی ہے۔ وہ پریڈکشن جنگ بدر کے بارے میں تھی، یعنی وہ جنگ جس میں 5 سال بعد مسلمانوں کو کامیابی ہونی تھی، چونکہ یہ جو سورہ ہے یہ 790 میں اس کا نزول ہوا ہے، تو لہٰذا اس کے اندر بہت بڑا میسج پایا جاتا ہے، اور اس کی دلیل جو ہے وہ شکل قمر سے پائی جاتی ہے۔ تو شکل قمر کا جو معجزہ تھا یہ یقیناً یعنی یہ ان معجزات میں سے ہیں جو کہ عام کلیمٹیز آتی ہیں، بڑے بڑے پہاڑ بنتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، تو لہٰذا ایسا ہی ایک واقعہ اس دور میں ہوا۔ اور ویسے بھی جو انبیاء ہوتے ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوئے ہوتے ہیں ان کا جو کشف ہوتا ہے وہ چیزوں کو قریب کر لیتا ہے، اور وہ لوگوں پہ اعجاز کے طور پہ ثابت ہوتا ہے۔ اور یقیناً جو سورہ شکل قمر کا واقعہ ہے یہ بھی ایک ایسا ہی واقعہ تھا، لیکن اس کا جو مین سینٹرل مرکزی تھیم ہے وہ پریڈکشن تھی کہ مسلمانوں کو یا حق کو کفر پہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ تو ناظرین، سورہ قمر جو ہے اپنی 55 آیات کے ساتھ اور 8 پیراگراف کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کا بغور مطالعہ کریں، صرف اور نحو کی مدد سے سمجھیں، اور اس کے معانی کو اپنی زندگیوں میں اس کا اطلاق کریں، اور اس کو زبانی بھی یاد کریں، سورہ قمر کو اپنی نماز میں بھی لانچ کریں۔ بہت شکریہ۔